یار سجل، تنگ کر رہی ہے تو مجھے بار بار کال کر کے، مجھے میرا کام کرنے دے تو۔ افسون موبائل کان سے لگائے جھنجھلائی تھی، جبکہ دوسری طرف سجل اپنے کمرے میں ناخن چباتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ افسون جلدی سے آؤ پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر کسی کو شک ہو گیا۔ یہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ نکاح تھوڑی ہو رہا جو تجھے میری جگہ قبول ہے بولنا پڑے گا 3 بار۔ انگیجمنٹ ہی ہو رہی ہے نا۔ اس کے ہاتھ سے رنگ پہننا ہے تجھے، اور جب میں آ جاؤں گی تو میں پہن لوں گی۔ وہ اس آفس میں کچھ ڈھونڈتی اپنا مشن انجام دے رہی تھی۔ کیسی بہن ہے تو؟ اپنی کیوٹ سی پیاری سی سویٹ سی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ پورے 20 سیکنڈ چھوٹی ہوں میں تجھ سے، وہ ناراض سی آواز میں کہہ رہی تھی۔ افسون اگر سجل کہنے لگی تھی جب دروازے کے پاس شور محسوس ہوا اسے۔ چل بائے، اب کال نہ کرنا۔ عجیب۔ افسون کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی اور سجل پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی جب اس کی مما افشین اور خالہ تسنیم اندر آئیں۔ ماشاء اللہ میری افسون کو روپ چڑھا ہوا ہے۔ افشین، تسنیم بے حد محبت سے کہتی اس کے قریب آئی تھی۔ وہ جو فیروزی اور گولڈن کنٹراسٹ کے لہنگے میں ہلکے میک اپ اور جیولری کے ساتھ دوپٹہ سر پہ پن کیے تیار کھڑی تھی، جب تسنیم نے اس کے دونوں گال چوم ڈالے۔ دیکھ سجل، میری طرح ریئیکٹ کرنا، زیادہ معصوم بن کے آنکھیں مت پٹ پٹانا۔ افسون کی بات یاد آئی تو اس نے اپنا تھوک نگلا تھا۔ یہ سجل کہاں ہے؟ افشین ادھر ادھر نظر دوڑانے لگیں، جبکہ سجل کا دل تیزی سے دوڑنے لگا۔ ارے مما، آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سجل جلدی سے ان کا مائنڈ اپنی طرف کر چکی تھی اور کامیاب بھی ہوئی تھی، کیونکہ افشین مسکراتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ میری بیٹی پرنسس لگ رہی ہے آج تو ماشاءاللہ سے۔ ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سجل کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگی تھی۔ ارے رونا نہیں پلیز افسون، میک اپ خراب ہو جائے گا، تسنیم نے اس کے گال تپتپاتے کہا تھا۔ افشین، چلنا چاہیے، اب رسم ہو جانی چاہیے۔ ہاں چلتے ہیں، یہ سجل کدھر رہ گئی ہے؟ افشین اس کے کندھے پہ دوپٹہ ٹھیک کرتے کہنے لگیں، جبکہ سجل اپنے تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مما وہ کہہ رہی تھی کہ آ جائے گی، وہ کسی پیشنٹ کے پاس ہے۔ افشین نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر وہ دونوں سجل کو لے کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتی بار بار اس کا پاؤں لڑکھڑا رہا تھا، جیسے کانپ رہی تھی۔ مما گھبراہٹ ہو رہی ہے، سجل ماں کے کان میں گھسی کہہ رہی تھی، جب تسنیم ہنسنے لگی۔ افسون گھبراتی بھی ہے کیا؟ افشین بھی ہنسنے لگی، جبکہ سجل مسکرانے کی کوشش کرتی خاموشی سے سیڑھیاں اتری تھی۔ لان کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، فیروزی اور گولڈن ٹچ دیا گیا تھا۔ اس کے کزنز جو وہیں موجود تھے، دلہن کو دیکھ کے انہوں نے ہوٹنگ کی تھی اور سجل کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ او سن سجل، گھبرانا بالکل نہیں ہے، قسم میں کسی کو بھنک پڑی تو تجھے اوپر سے نیچے پھینک دوں گی۔ افسون کی بات یاد آتے ہی اس نے خود کی گھبراہٹ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی۔ نظر سامنے اٹھی تو اسٹیج پر برا جمان اس ہستی پہ جیسے ٹھہر سی گئی۔ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس، سمپل سا، اسی کے ڈریس سے ہم رنگ فیروزی اور گولڈن کمبینیشن کا مفلر گلے میں تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر ہلکی ہلکی بیئرڈ، چاکلیٹ براؤن آنکھیں، مغرور سی ناک اسے بے حد منفرد اور دلکش بنا رہی تھی۔ سجل کے دل کی رفتار جیسے مدھم ہوئی تھی اور پھر نارمل۔ اسے اسٹیج پر لے جا کر اسکان طفیل احمد کے پہلو میں بٹھایا گیا تھا۔ کزنز نے شور مچایا ہوا تھا، جبکہ سجل کا دل جیسے اس کے کلون کی مدھم خوشبو میں ہی دھڑکنے لگا تھا۔ کتنا خوبصورت اور منفرد احساس تھا، وہ سب بھول چکی تھی، اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ آج اسے اس شخص کے پہلو میں بیٹھنا بے حد خاص بنا رہا ہے۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا کوئی احساس چھو کے نہیں گزرا تھا اسے۔ تسنیم خالہ کا بیٹا ہے، اسکان نام ہے، ڈاکٹر ہے اور بس کزن ہے۔ افسون کے لیے تسنیم جب رشتہ بھی لے کر آئی تھی تب بھی کچھ نہیں ہوا تھا، سب ٹھیک ہی تھا، لیکن اس لمحے کیا ہو رہا تھا کہ دل ان فسوں خیز لمحوں میں جیسے دھڑک رہا تھا۔ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی جب اسے اپنے ہاتھ پہ کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ پلکیں اٹھا کے اس نے دیکھنے کی کوشش کی، اس کے پہلو میں بیٹھا وہ شخص نہایت سنجیدہ تاثرات لیے اسے رنگ پہنا رہا تھا۔ دل یک بارگی تیز رفتاری سے دوڑنے لگا اور پھر افشین نے اسے رنگ تھمائی تھی، جسے سجل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس شخص کو پہنائی تھی۔ مبارک ہو کا شور اٹھا تھا، ہر طرف سے ہوٹنگ تھی۔ سجل پلکیں جھکا کے دھیمے سے مسکرا دی تھی، جبکہ اسکان اپنے کزن کی کسی بات پہ ہنس رہا تھا۔ سب خوش تھے، سب ہنس رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ سجل نے پھر سے اپنے پہلو میں بیٹھے اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے پلکوں کے بار بھاری سے ہوئے تھے اور پھر سے وہ پلکیں جھکا گئی تھی۔
کیا مصیبت ہے، یہ اقبال احسن ملک کتنا بدتمیز انسان ہے۔ رکھی کہاں ہے اس نے وہ فائل؟ وہ خود ہی جنجلائے جا رہی تھی۔ نیم تاریکی میں وہ دراز ٹیبل چیک کر چکی تھی، لیکن وہ فائل شاید ملنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ تبھی اپنی کمر پر اسے کسی کی گرفت کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ الرٹ ہوتی، اس کے کان کے پاس سرگوشی ہوئی تھی، ہے مس ڈیٹیکٹر، ساتھ ہی اسے دیوار سے پن کر دیا تھا، جبکہ وہ نیم تاریکی میں غصے سے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یو باسٹرڈ، چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ شاہویز نے بے حد نرمی سے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھی تھی۔ اس نازک حسن کو وہ آج پہلی بار اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ان خوبصورت لبوں سے گالی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ گالی تو ابھی دی نہیں میں نے، ابے سالے۔ ساتھ ہی اس کی انگلی پہ اپنے دانت گاڑے تھے۔ شاہویز درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اس کی گرفت افسون پر ڈھیلی پڑی اور وہ تیزی سے اسے دھکا دیتی دروازے کی طرف لپکی تھی۔ ہاتھ تو دھلے ہوئے تھے نا؟ وہ تیز آواز میں بڑبڑائی تھی جب شاہویز نے تیزی سے اسے تھام کے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ساتھ بنے ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ افسون کی غصے سے آنکھیں باہر کو نکل رہی تھی جب باہر سے آتی آوازوں پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ سر، یہاں تو کوئی نہیں ہے، آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی۔ مجھے آوازیں آ رہی تھیں اور یہ کیمرہ کیوں ورک کرنا چھوڑ چکا ہے؟ اسے بھی کل ہی چیک کرو۔ اقبال احسن ملک کی آواز پہ اس کی نظریں اب شاہویز پہ گئی تھیں، جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے اب پھر سے سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوکے سر، دروازہ اچھے سے لاک کر کے اپنی اینیکسی میں جانا تم۔ اقبال اپنے ورکر کو ہدایت دیتا ایک نظر کمرے میں ڈالتا باہر چلا گیا تھا، اور وہ گارڈ بھی دروازہ لاک کر کے جا چکا تو افسون کی گھٹی گھٹی چیخوں پر اس نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا تھا۔ بدتمیز، جاہل، یوں بےہودہ چور۔ وہ شروع ہو گئی تھی گہرا سانس لے کے جب شاہویز نے پھر سے اسے روکا۔ اے بس، کتنی گالیاں دیتی ہو تم؟ اتنی حسین زبان سے گالیاں نہیں پھول بکھرنے چاہیے۔ اے ہٹو۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے سائڈ پہ دھکا دیتی باہر نکلی تھی۔ کمرے کے دروازے کا ہینڈل گھمایا لیکن دروازہ لاکڈ ہو چکا تھا۔ یہ تو کھل ہی نہیں رہا۔ ہینڈل کو کھینچنے ہی لگی تھی وہ تقریباً دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے محترمہ۔ اسی پرسکون آواز ابھری تھی جس پہ وہ تل ملا کے مڑی تھی۔ شٹ اپ۔ اس کے چیخنے پہ شاہویز ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا جبکہ افسون اپنے بالوں سے پن نکال کے اب دروازے کے لاک کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے۔ اس کے گنگنانے پہ افسوس نے لب بھینچے تھے لیکن اپنے کام میں مصروف رہی تھی، جبکہ شاہویز کی شرارتی آنکھیں اس کی پشت پہ تھیں۔ باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے، سوچو کبھی ایسا ہو تو کیا ہو۔ افسون غصے سے بھری جا رہی تھی لیکن فی الحال اسے یہ دروازہ کھولنا ہی تھا، تبھی اسے نظر انداز کرنا ہی ضروری سمجھا۔ اور مسٹر شاہویز کو شے مل رہی تھی۔ آگے ہو گھور اندھیرا، پیچھے کوئی ڈاکو لٹیرا، اوپر بھی جانا ہو مشکل، نیچے بھی آنا ہو مشکل، ہم تم ایک کمرے میں۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب افسون غصے سے اس کی طرف مڑی تھی۔ پتہ لگ گیا کہ اچھے خاصے چیپ انسان ہو، ضروری نہیں ہے کہ اب اپنی حرکتوں سے میرا دماغ گھماؤ۔ شاہویز زیر لب مسکرا دیا تھا۔ ہاں، میں بتانا بھول گیا تھا، آٹومیٹک لاکڈ ہے ڈور، پاس ورڈ لگا ہوا ہے۔ افسون نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں صبح تک یہاں؟ اوے، میری انگیجمنٹ رہ جائے گی مولوی صاحب سے۔ اچھا ہے وہ شخص چھوڑ جائے اور ہم دونوں۔ وہ بینڈ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کہنے لگا جب افسون اسے غصے سے گھورنے لگی۔ اے مسٹر اغلول بغلول، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منہ توڑ دوں گی تمہارا میں۔ وہ چلائی تھی جبکہ وہ اطمینان سے کاندھے اچکاتا صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ اچھی بات ہے یہ تو، اسی منہ سے میں پاسورڈ بتانے لگا تھا، اب نہیں بتاؤں گا۔ افسون لب بھیجے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے سیکریٹ پاکٹ سے وہ چھری نکال کے اس کے قریب آتی اس کی گردن پہ رکھ چکی تھی۔ میرا دماغ مت گھماؤ، اٹھو اور جلدی سے دروازہ کھولو۔ وہ شاہویز کے کان کے پاس غرائی تھی۔ میں قتل بھی تڑپا تڑپا کے کرتی ہوں، اور شاہویز جیسا انسان جس کے لیے بہت عام سی باتیں ہیں۔ افسون کی اس معصومانہ حرکت پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ کیسے قتل کریں گی آپ مس بیوٹی؟ کر کے دکھائیے۔ افسون جزبوز ہوتی چھری کئی نوک کا دباؤ اس کی گردن پر بڑھانے لگی جب جھٹکے سے شاہویز نے اسے کھینچا تھا اور وہ صوفے پہ اس کے ساتھ ہی گری تھی۔ افسون سنبھلنے ہی لگی تھی جب شاہویز اس کی طرف جھکا تھا۔ اے پیچھے ہٹو۔ افسون اس شخص کی پراسرار آنکھوں سے خوف زدہ ہوئی تھی لیکن اپنے خوف کو دل میں ہی دفن کرتی چلائی تھی، جبکہ وہ پراسرار شخص زیر لب مسکرا رہا تھا، اپنی سبز آنکھوں سے
وہ افسون کی ہیزل براؤن آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی مردانہ وجاہت کو بڑھا رہی تھی۔ وہ بہترین وجیح مرد تھا۔ لڑکیاں رمضان سے ایک دن پہلے جا کے رمضان کی شاپنگ کرتی ہیں اور تم مرنے مارنے پر تلی ہوئی ہو مس، وہ گمبھیر آواز میں کہتا افسون کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مردانہ برانڈ کلون کی خوشبو افسون کے حواسوں پہ چھا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن ہمت مجتمع کر کے اسے دونوں ہاتھوں سے پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ پیچھے ہٹو بدتمیز۔ شاویز سیدھا ہو کے بیٹھ چکا تھا صوفے پر اور اب مسکرا رہا تھا۔ افسون بھی اسے غصے سے دیکھتی اٹھ کے بیٹھ چکی تھی اور اب خاموشی سے لب بھینچے کچھ سوچ رہی تھی، جب اچانک شاویز اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ چلو تمہیں سیفلی گھر چھوڑ دوں۔ افسون نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ یہ اتنی شرافت کا مظاہرہ کیسے؟ اس کے طنز پہ شاویز پھر سے اس کی طرف جھکا تھا، جبکہ افسون بدک کے پیچھے ہوئی تھی۔ شریف نہیں ہوں، لٹیرا ہوں۔ تمہارے لیے شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، اگر نہیں چاہتی تو میں لٹیرا ہی بن جاتا ہوں۔ نہیں، افسون اپنی شہادت کی انگلی اس کے کاندھے پر رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی، جو بے سود ہی تھا۔ شاہویز کی ساحر آنکھوں سے اس نے نظریں چرائی تھی۔ پیچھے ہٹو۔ شاہویز زیر لب مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی میں عجیب کشش محسوس ہو رہی تھی، جو پہلی بار اس جیسے انسان کا دل بے ساختہ دھڑکا گئی تھی۔ اور پھر سر جھٹک کر وہ سیدھا ہوا تھا۔ چلو انگیجمنٹ مس نہ ہو جائے اب تمہاری۔ ویسے اب تو رات کے 11 بج رہے ہیں، اب تو باراتی بھی جا چکے ہوں گے۔ افسون کھڑی ہو کے اسے گھور رہی تھی۔ ہو گیا، اب چلو۔ وہ منہ بنا کے اپنے بالوں کو کھول کے پھر سے پونی بنانے لگی، جبکہ شاہویز نے بمشکل اس سے نظریں چرائی تھیں۔ وہ دروازے کے پاس جا کے پاس ورڈ انٹر کر چکا تھا اور پھر نظریں پھیر کر افسون کو دیکھنے لگا، جو حیرت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے دیکھنے پہ منہ بنا کے نظریں پھیر گئی۔ چلیے میم، ویسے نام تو بتایا نہیں آپ نے اپنا۔ شاہویز اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ افسون اس کے قریب آئی تھی۔ تمہاری موت، کہتی کندھے اچکا کے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ شاہویز زیر لب مسکراتا اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ سیڑھیاں اتر کے شاہویز نے اسے بازوؤں سے تھام کے سائڈ پر کھینچا تھا اور ساتھ ہی لاؤنج کو چیک کیا تھا۔ کسی کو نہ پا کر وہ اسے یوں ہی بازوؤں سے تھامے باہر کی طرف چل پڑا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ دھیمے لہجے میں غرائی تھی، جبکہ شاہویز اسے انسنی کرتا اپنی کار تک لے گیا تھا اور گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کے دوسری طرف سے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ افسون اسے ہی گھور رہی تھی جب شاہویز نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ تم لڑکی ہو اور لڑکی کو یوں رات کے 10-11 بجے کسی ایسے گھر میں جانے کی کبھی غلطی نہیں کرنی چاہیے جہاں صرف مرد ہو اور جہاں سیکیورٹی کیمرے لگے ہوں۔ مجھے اپنی حفاظت کرنا اچھے سے آتی ہے، وہ غصے میں تلملائی تھی۔ شاہویز سر جھٹک کے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولا، بس ایک خاموش نظر اس پر ڈال لیتا۔ ایڈریس؟ اس کے سوال پہ افسون نے اسے بھرپور گھوری دی تھی اور ساتھ ہی اپنے گھر کا ایڈریس بتانے لگی، جسے سن کے وہ چونکا ضرور تھا لیکن کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے اس روپ کو دیکھ رہی تھی، وہ جو اس کے چہرے پر 7 رنگ بکھرے پڑے تھے، پلکوں کے جھالر جیسے بھاری ہو رہے تھے۔ عجیب سا احساس رگوں پہ میں سرائیت کرتا جا رہا تھا۔ اسکان کا وہ انوکھا سا لمس، اس کی قربت کا وہ مدھم احساس۔ دروازے پہ دستک ہوئی تھی، تبھی وہ مڑی تھی، لیکن سامنے اسکان کو دیکھ کے دل یک بارگی تیزی سے دھڑکا تھا۔ گالوں پہ جیسے گلابی پن اتر آیا تھا۔ وہ گھبرا کے پلکیں جھکا گئی۔ اسکان جو چہرے پر سنجیدگی لیے اندر آیا تھا، ایک پل کے لیے دل ڈگمگا گیا تھا اس کے دلکش روپ کو دیکھ کر، لیکن اس کی عجیب و غریب حرکتیں، بے وقت کی مستی اور شوخیاں یاد آئیں تو سر جھٹک کے لب بھیج گیا اور اس سے رخ موڑ کر وہ سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ افسون؟ سجل نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ لب کاٹتی وہ اس کی پوچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ انگیجمنٹ جسٹ ایگریمنٹ ہے ہمارے بیچ۔ سجل کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ اسکان افسون کو پسند کرتا ہے اور افسون بھی۔ یوں کہا جائے کہ فورسفلی کی انگیجمنٹ کروائی جا رہی ہے مجھ سے۔ سجل کا ایک بار دل چاہا بول دے کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے تو کوئی انگیجمنٹ نہیں کروائی تمہاری، لیکن خاموش رہی۔ اسے اپنی بہن بے حد عزیز تھی۔ مما کی خاطر یہ انگیجمنٹ کر رہا ہوں میں، لیکن مجھ سے کسی بھی قسم کی لچک یا محبت کی امید مت رکھنا تم۔ ہماری نیچر ڈیفرنٹ ہے، ہم دونوں ہی ڈیفرنٹ ہیں ایک دوسرے سے، تو ہم کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ٹائم آنے پر جب ہمیں ہماری پسند کے لائف پارٹنر ملیں گے تو دونوں اچھے دوستوں کی طرح الگ ہو جائیں گے۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تم خوبصورت ہو، بے حد خوبصورت ہو، کاش تمہاری عادتیں بھی خوبصورت ہوتی، وہ کہہ رہا تھا، اور سجل بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی 22 سیکنڈ چھوٹی بہن کا دل توڑنے والا تھا۔
وہ چاہے جتنی بھی معصوم خاموش طبیعت لڑکی ہو، لیکن اپنی بہن سے اس کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ تبھی جب اسکان اس پہ نظر ڈالے بغیر جانے لگا تب وہ چلائی تھی، مجھے بھی کوئی محبت نہیں ہے آپ سے، آئی سمجھ؟ منہ اٹھا کے مجھ سے انگیجمنٹ کرنے کی جگہ مرد بن کے اپنی مما کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور منع کر دیتے۔ اسکان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ سے کروڑ گنا زیادہ ہینڈسم ہسبینڈ ڈھونڈوں گی اپنے لیے، آنکھیں ہاتھ پہ گر کے آ جائیں گی۔ آئے بڑے مجھے یہ کہنے والے اب منہ کھولے مجھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک مولوی کو گالیاں دیتی میں اچھی لگوں گی بھلا؟ وہ ابھی پوری افسون بن چکی تھی۔ اسکان جو منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، سر جھٹک گیا اور سجل کو جیسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ اکھلا کے رخ موڑ گئی اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ اسکان لب بھیچے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ کاش تھوڑی سی سنجیدگی اور بردباری اپنی بہن سے تم میں آ جاتی افسون، تو ہم بیسٹ کپل ہوتے اور لکی ہوتے آج۔ سجل کا دل ڈوب کے ابھرا تھا، وہ حیرت سے مڑی تھی، جبکہ اسکان ایک نظر اس پہ ڈال کر کمرے سے جا چکا تھا۔ سجل کی ٹانگیں کانپنے لگی، تبھی وہیں بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ یہ غلط ہے، میں نہیں، یہ غلط ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو تم اس وقت؟ اور کون تھی وہ؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اقبال کی آواز پہ چونک کے مڑا تھا، جو لاؤنج میں کھڑے تیوروں سے اسے گھور رہے تھے۔ میری گرل فرینڈ، وہ لاپرواہی سے کہتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ جھوٹ مت بولو شاویز، تمہارا بڑا بھائی ہوں میں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے تمہیں؟ یہ گرل فرینڈس کے چکر تمہارے سٹینڈرڈ نہیں ہیں۔ اقبال کی بات پہ شاویز نے گھور کے انہیں دیکھا تھا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، وہ لڑکی فرحان شاہ کی بیٹی ہے نا؟ اقبال کی آواز بلند ہوئی تھی۔ جی، وہی فرحان شاہ جسے آپ نے قتل کیا تھا۔ شاویز مکمل ان کی طرف گھوم چکا تھا۔ میں نے فرحان شاہ کا قتل نہیں کیا، کتنی بار کہوں میں یہ بات؟ وہ گرجے تھے۔ شاویز استہزائیہ ہنسا تھا۔ تو وہ بھی فرحان شاہ کی بیٹی نہیں ہے؟ چبا چبا کے بولا گیا تھا۔ وہ لڑکی میری اسٹڈی میں تھی اور تم اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اقبال بپھرے تھے جب شاویز قدم قدم اٹھاتا ان کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس سے تو دور ہی رہیے گا آپ، کیونکہ میں اپنے معاملے میں کسی کو نہیں بخشتا، اور اگر اس لڑکی کو ذرا سی بھی چوٹ آئی تو میں آپ سے ہی حساب لوں گا۔ سو دعا کیجیے گا کہ اس لڑکی کو چوٹ نہ آئے کبھی۔ اپنے بڑے بھائی کی آنکھوں میں جھانکتا وہ غصے سے بولا تھا، اور پھر لمبے ڈگ بھرتا وہ سیڑھیوں تک گیا تھا، جبکہ اقبال پرسوچ نظروں سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہے تھے، جس کی آنکھوں میں آج پہلی بار انہوں نے کرب دیکھا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر دھڑام سے گری تھی جب سجل نیند سے ہڑبڑا کر جاگی تھی اور گھور کے افسون کو دیکھا تھا۔ آ گئی محترمہ؟ افسون بدتسی کی نمائش کرتے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں آ گئی، گھر سے بھاگی ہوئی دلہن۔ اپنی بات کہہ کے خود ہی ہنسنے لگی، لیکن سجل کی گھوری پہ اپنی ہنسی روک چکی تھی۔ جانتی بھی ہو کتنی گھبراہٹ ہو رہی تھی مجھے آج، سجل تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ارے میری بیبو، آجا تجھے ایک عدد کس دے دوں۔ افسون نے اس کے بیڈ پہ چھلانگ لگائی تھی۔ تم بے حد خوبصورت ہو افسون، کاش تمہاری عادتیں اور حرکتیں بھی خوبصورت ہوتی۔ سجل کو اچانک اسکان کے الفاظ یاد آئے تھے تو اپنی بہن کو دیکھنے لگی۔ افسون آرام سے کچھ نہیں کر سکتی تم؟ نہیں۔ وہ اوندھے منہ اس کے بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ رنگ دکھا میری انگیجمنٹ والی، ہاتھ بڑھا کے وہ سجل سے کہنے لگی، اور سجل کا دل جیسے اس ایک لمحے میں ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ جو کب سے ان لمحوں میں جی رہی تھی، اچانک سے احساس ہوا تھا جیسے اس کا کچھ نہیں ہے اس لمحے میں۔ ہاں یہ لو۔ وہ بے دلی سے اپنی انگلی سے رنگ اتار کے اس کی طرف بڑھا چکی تھی، جسے افسون تھام کے گھورنے لگی۔ رنگ تو بے حد خوبصورت ہے، خود مولوی کی طرح۔ وہ لب دانتوں تلے دباتی کہنے لگی، اور وہ رنگ بھی پہن کے اب اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی تھی۔ دیکھ سجل، پیاری لگ رہی ہے نا؟ سجل نے بے حد محبت سے افسون کے گال پہ پڑتے ہلکے سے ڈمپل کو دیکھا تھا۔ بہت پیاری، بالکل میری بہن کے جیسی۔ وہ اٹھ کے بیٹھ چکی تھی۔ مولوی صاحب کیسے لگ رہے تھے، بتا ذرا مجھے۔ سجل نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بتاتی اسے کہ وہ شخص کیسا لگ رہا تھا؟ کوئی جادوگر ہی لگ رہا تھا وہ، کوئی ساحر جس کے سحر میں وہ جکڑ چکی تھی، اور تب سے بے چینیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن سر جھٹک کے وہ افسون کو گھورنے لگی۔ خود آ کے دیکھ لیتی۔ افسون ہنس پڑی تھی۔ چل کوئی نہیں، ویڈیوز میں دیکھ لوں گی۔ وہ پھر سے اپنے بیڈ پہ جم کر چکی تھی، جبکہ سجل پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ افسون، اگر تمہاری شادی اسکان سے نہ ہوئی تو؟ سجل کے سوال پہ افسون نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آر یو شور کہ شادی اسکان سے ہی ہوگی تمہاری؟ وہ بوکھلا کے اپنا سوال تبدیل کر چکی تھی، جبکہ وہ کاندھے اچکا گئی۔ انگیجمنٹ ہوئی ہے تو شادی بھی اسی سے ہوگی۔ اس کا لہجہ لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ پسند کرتی ہو اسکان کو بہت؟ سجل جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور افسون کی آنکھوں کے سامنے وہ پراسرار سبز آنکھوں والا شخص لہرایا تھا۔
پتہ کیا سجل، وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کیا افسون؟ سجل اسے ہی دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی، آنکھوں میں خوشگواریت سی تھی اور پھر سر جھٹک گئی تھی۔ کچھ نہیں، وہ اب بیڈ پر لیٹ کر کمفرٹر تک سر اوڑھ چکی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، بھرپور انگڑائی لے کے وہ اب آنکھیں مون چکی تھی، جبکہ سجل اداس نظروں سے اپنی بہن کو کمفرٹر میں دبکے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوال پہ افسون کے چہرے پہ جو مسکراہٹ پہلی تھی، اس کی آنکھوں میں جو خوبصورت چمک ابھری تھی، اس سے سجل کب اپنی آنکھیں موڑ سکتی ہے؟ لیکن اسے اسکان کے الفاظ اور وہ رویہ یاد آیا تھا۔ دل پر اداسی کا موسم چھا گیا تھا۔ کیسے بتاؤں گی اپنی بہن کو کہ اسکان کیا سوچتا ہے اس کے بارے میں؟ کیسے سہ پائے گی میری بہن اس اذیت بھرے رویے کو جب اسے اسکان سے دیکھنے کو ملے گا؟ وہ اداسی سے اپنے بیڈ پہ لیٹ چکی تھی، نظریں اپنے ہاتھ کی خالی انگلی پر گئیں جس میں کچھ دیر پہلے تک اسکان کے نام کی رنگ جگمگا رہی تھی اور اب خالی ہو چکی تھی۔ دل پہ بھاری بوجھ سا اتر آیا تھا۔ نیلے آسمان تلے بے حد خوبصورت جگہ تھی جہاں تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اس کے کاندھے تک آتے بال ہوا کے ساتھ اٹکلیاں کھیل رہے تھے، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی جب اس نے اسی پر اسرار سبز آنکھوں والے شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا، اور پھر دوسری طرف سے اسکان آ رہا تھا۔ وہ حیرت سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ افسون، آؤ چلیں۔ شاہویز نے بے حد محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور پھر اسکان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ افسون، میرے ساتھ چلو۔ وہ حیرت سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ افسون میرے ساتھ جائے گی؟ شاہویز نے اس کا ہاتھ کھینچتے کہا تھا۔ نہیں، افسون میری فیانسی ہے، میرے ساتھ جائے گی۔ اسکان نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ اسی کھینچا تانی میں وہ دونوں طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ سجل جو اسے کمرے میں سحری کے لیے جگانے آئی تھی، جب بیڈ پہ افسون کو کمفرٹر سے کھینچا تانی کرتے دیکھا تھا، سجل گھبرا کے اس کے قریب آئی تھی۔ یہ لڑکی تو خواب میں بھی ڈکٹیٹر بنی ہوتی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی اس کے ہاتھ سے کمفرٹر کھینچ چکی تھی۔ افسون، اٹھو، افسون، افسون۔ سجل اسے کندھے سے جھنجھوڑ رہی تھی اور افسون گہرا سانس لے کے اٹھ بیٹھی تھی۔ حیرت سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سجل کے پوچھنے پہ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ سر جھٹک کے بیڈ سے اتر کے کمرے سے باہر نکلی تھی، جبکہ سجل لب بھیچے اپنی بہن کی حرکتوں کو نوٹ کرتی سر ہلاتی افسون کے پیچھے باہر نکلی تھی۔ سلام علیکم میری جگری پولیس آفیسر۔ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر اس نے آواز بلند کہا تھا۔ احد نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ افشین بھی سر تعصب سے ہلاتی اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ سنا ہے بھابھی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ اپنے لیے پراٹھے پلیٹ میں رکھتے کہہ رہی تھی۔ رات کو تمہاری خاموشی دیکھ کے لگا تھا میری بہن کو عقل آ گئی ہے۔ احد نے اسے گھوری سے نوازا تھا، جبکہ وہ ہنس پڑی تھی۔ ہائے آپ کے یہ غلط اندازے۔ سجل بھی مسکرا رہی تھی اپنی بہن کی شرارتیں دیکھ کر۔ اگر افسون کو پتہ چل جائے کہ اسکان نے یہ انگیجمنٹ کیوں کی ہے تو کیا یہ ہنسی رہے گی؟ وہ اداسی سے سوچتی اپنے لیے چائے نکالنے لگی۔ مما میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ کی بہو میرے ہاتھوں پٹے گی۔ میرے ہینڈسم سے بھائی کو بہت تنگ کرتی ہے۔ افسون کی زبان کو پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ افسون، اب اگر ایک لفظ بھی کہا تو میرے سیکرٹ ایجنٹ کی جاب سے نکال دی جاؤ گی۔ احد کی وارننگ کا اثر تھا جو وہ خاموش ہو کے بیٹھی تھی، سر جھکائے خاموشی سے اپنے پراٹھے سے انصاف کرنے لگی۔ مما پلیز مجھے صبح جلدی اٹھا دیں گی، ہاسپٹل سے لیٹ ہو جاؤں گی۔ سجل اپنی چائے ختم کرتی افشین سے کہنے لگی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بالکل سجل، اٹھا دوں گی۔ احد جب خاموش بیٹھی افسون کو دیکھ رہا تھا، دل کو عجیب احساس ہوا تھا۔ رات کو ہی تو وہ پرائی سی ہوئی تھی، اب تو وہ اس گھر میں مہمان سی ہے۔ دل بھاری سا ہوا تھا، تبھی کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ افسون، تم بھی کل آفس آ رہی ہو؟ میٹنگ ہے امپورٹنٹ، تمہارا ہونا ضروری ہے، وہ کہنے لگا جب افسون نے سر اٹھا کے نیند بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا احد، کن کاموں میں لگا دیا ہے تم نے اس لڑکی کو؟ ایک عادت بھی لڑکی والی نہیں ہے اس میں، اور اب تو منگنی ہو گئی ہے اس لڑکی کی۔ کچھ تو ڈھنگ کے لڑکیوں والے کام کرنے دو اسے۔ افشین کی بات پہ افسون نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ مما، احد نے اس کی ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ احد کو دیکھنے لگی۔ مما میرے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہے افسون، اور میں بھائی ہوں اس کا۔ مجھے معلوم ہے کہ میری بہن کیا کر سکتی ہے اور کیسے اپنی حفاظت کر سکتی ہے، تو پلیز مما افسون کو کام کرنے دیں جو وہ چاہتی ہے۔ افسون نے بے حد محبت سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا، میرا دلہارا بھائی، ساتھ ہی اس کی بلائیں لی تھی۔ تم نے ہی بگاڑا ہے اسے، افشین نے ناراضگی سے کہا۔ بگڑی ہوئی گندی۔ سجل کو ہنسی آئی تھی جب افسون اٹھ کے اپنی ماں کے گلے لگی تھی۔ میری کیوٹ سی مما، میری سویٹ سی مما، ناراض مت ہوا کریں،
میں کیا کروں جب مجھے لٹیروں کو پکڑنا اچھا لگتا ہے؟ افشین نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ تو ابا اس لڑکی کی زبان تو دیکھو۔ سجل اور آہد ہنس پڑے تھے جبکہ افسون نے اپنے مما کے گال پہ پیار کیا تھا۔ میں چپ، اور افشین اپنے بچوں کو ہنستے دیکھ کے خود بھی مسکرانے لگے کہ فرحان شاہ کی موت کے بعد اپنے بچوں کو بے حد محبت اور لاڈ سے انہیں بڑا کیا تھا۔ آرام دہ کرسی پہ وہ آنکھیں موندے نیم دراز تھے، سینے پہ دونوں بازو باندھے ہوئے تھے۔ شاہویز ان کے کمرے میں آ کے وہیں کھڑا کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا۔ یہ وہی شخصیت ہے جس نے بچپن سے اب تک شاہویز کی پرورش کی، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھا تھا، اور آج وہ غصے میں کیا کچھ کہہ گیا تھا۔ شاید وہ لڑکی جس کا نام تک نہیں جانتا تھا وہ، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اور پھر یہ احساس کہ وہ اس شخص کی بیٹی ہے جس کے قتل کا الزام اس کے باپ اور بھائی پہ لگا ہے، لیکن قتل تو اس کا باپ بھی ہوا تھا۔ وہ لب بھینچ گیا، ہاتھ بڑھا کے آہستگی سے اقبال کے کاندھے پہ رکھ کے اس نے دبایا تھا۔ اقبال جو کچی نیند میں تھے شاید آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگے۔ بھائی اٹھیے، سحری کا وقت ہو رہا ہے۔ شاہویز مسکرانے کی کوشش کرتا کہنے لگا، اور اقبال کے لیے یہی کافی تھی کہ ان کا بھائی ان کے کمرے میں آیا ہے ان سے بات کرنے۔ وہ ہلکا سا مسکرائے تھے، نیند آ گئی تھی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اٹھنے لگے۔ بھابھی ہوتی تو اٹھا بھی دیتی آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ شاہویز کا لہجہ عجیب ہی لگا تھا انہیں، تبھی چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ ذہن کے پردے پر وہ مسکراتا چہرہ ابھر کے معدوم ہوا تھا اور وہ سر جھٹک گئے تھے۔ بوا جی کے شکر گزار ہیں جو ہمیں سحری اور افطاری کرواتی ہیں، اقبال مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ تو شاہویز بھی سر جھٹک کے مسکرا دیا تھا کہ اپنے اس بھائی سے محبت بھی تو بہت تھی اسے، لاکھ کوشش کر کے بھی وہ ان سے ناراض نہیں رہ پاتا تھا۔ اقبال اس کے کاندھے پہ اپنے بازو پھیلائے اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے کہ سحری ختم ہونے میں وقت بھی کم ہی بچا تھا۔